ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس تمام کائنات کو تخلیق کیا اور اس میں بسنے والی مخلوق میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا. آج کی گفتگو میں ہم کھانے کے آداب کو سیکھیں گے. یہ آداب میں بہت ہی زیادہ اپنی آبزرویشن کے بعد آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے شادی ہالز میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. شادی ہالز تو دور کی بات ہے، ہمارے اپنے گھروں میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا بچہ کس طریقے سے کھا رہا ہے. آیا اس کو کھانے کے آداب آتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا وہ بسم اللہ پڑھ کر کھا رہا ہے؟ کیا وہ دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے؟ یا وہ کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے یا نہیں؟ یہ باتیں تو ایک طرف، ہمارے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی یہی حال ہے. بچے دائیں ہاتھ میں برگر پکڑا ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ میں کولڈ ڈرنکس. انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر ہم دائیں ہاتھ سے برگر کھانے ہیں تو ہمیں دائیں ہاتھ سے ہی کولڈ ڈرنکس پینی چاہیے. وہ بائیں ہاتھ سے کولڈ ڈرنک پینے کو ایک فیشن سمجھتے ہیں. اس لیے ہمارے معاشرے میں ان آداب کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کھانے پینے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، یعنی کھانے پینے سے جو قوت حاصل ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لذت اور شوق کے لیے نہیں کھایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہم بھوک کے بغیر نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو سیر نہیں ہوتے، یعنی کہ اتنا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے. ایمان والے اس لیے کھاتے ہیں تاکہ جو کھانے پینے سے قوت حاصل ہو اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھرپور طریقے سے کی جا سکے اور اسے اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کیا جا سکے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان آداب کا خیال رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہمیں سکھائے ہیں. سب سے پہلے ہم کھانے سے پہلے کے آداب دیکھیں گے. حلال اور پاکیزہ چیز سے کھانا بنانا چاہیے. حلال چیز وہ ہے، یعنی کہ پاک کو حلال کہتے ہیں، جس سے نہ انسان نفرت کرتا ہے اور نہ ہی صحت متاثر ہوتی ہے. کھانے پینے سے جو قوت حاصل ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر استعمال کرنا چاہیے تاکہ کھانا پینا باعث ثواب ہو. اگر ہاتھ صاف نہ ہوں تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے. جو کھانا دسترخوان پر ہو اس کی ایب جوئی نہیں کرنی چاہیے. اگر پسند نہیں تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی کھانے میں ایب جوئی نہیں کی تھی، یعنی ایب نہیں نکالا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت چاہتی تو وہ کھانا کھا لیتے اور اگر ناپسند کرتے تو اسے چھوڑ دیتے. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے گریز کرنا چاہیے. کھانے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ زیادتی نہیں کرنا چاہیے. جتنی ہمیں بھوک ہو اتنا کھانا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کھانا کھانے کے دوران کے آداب. کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ.
یعنی کہ جو آپ کی پلیٹ کے بالکل آگے ہے وہاں سے کھاؤ. اگر آپ الگ پلیٹ میں بھی کھا رہے ہو تو اپنے آگے سے کھاؤ، یہ نہیں کہ سینٹر سے کھانا سٹارٹ کر دو. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بسم اللہ بھول جائے تو کیا کریں. اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع بھی اور اختتام بھی. بسم اللہ اتنی اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے کہ پاس بیٹھے لوگ جو کھانا کھا رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی بھول گیا ہے تو وہ بھی بسم اللہ پڑھ لے. کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. کھانا اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے. اس لیے چھوٹا لقمہ لینا چاہیے اور اتنی جلدی کھانا نہیں کھانا چاہیے، یعنی کہ فوراً سے فوراً نوالے منہ کے اندر نہیں ڈالنے چاہیے، بلکہ اس کھانے کو اچھے طریقے سے چبا کر کھانا چاہیے کہ اس کی جو غذائیت ہے وہ ہمیں بھرپور طریقے سے مل سکے. ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے. ٹیک لگا کر کھانا کھانا تکبر کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن آج ہمارے ڈائننگ ٹیبلز پہ لوگ بیٹھ کر ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم بالکل اسٹریٹ ہو کر کھانا کھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کھانے سے منع کیا. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ فوراً گرم گرم نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ جو گرم کھانے سے بھاپ اٹھتی ہے اس میں جو حرارت ہوتی ہے وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. جس طرح سے بہت زیادہ ٹھنڈی چیز صحت کے لیے اچھی نہیں، اسی طرح بہت زیادہ گرم چیز بھی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ بڑوں کی موجودگی میں بچوں کو آگے بڑھ کر کھانا نہیں ڈالنا چاہیے. یہ نامناسب حرکت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے کہ اگر بڑے موجود ہیں تو بچے کھانے کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے، بڑے ہی بچوں کو کھانا ڈال کر دیں گے. اور کھانا بہت زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ میں 2/3 حصہ کھانا کھائے اور 1/3 حصہ جو ہے وہ خالی رہنے دے. انگلیاں اچھے سے چاٹ لینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلیاں اچھے طریقے سے چاٹو. اگر خود نہیں چاٹ سکتے تو کسی اور سے چٹوا لو، کہ ہمیں انگلیاں چاٹنی لازمی ہے. اب ہم دیکھیں گے کھانا کھانے کے بعد کے آداب. دل سے شکر ادا کرنا چاہیے اور زبان سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. مسلمان کھانے کے بعد اپنے رب کی حمد بیان کرے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے کہ وہ اپنے کھانے کے فوراً بعد دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. کھانا کھانے کے بعد کلی لازمی کرنی چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا کہ اگر دانتوں میں جو کھانا پھنسا ہے اس کو جو ہے وہ، یعنی کہ جو دانتوں میں کھانا پھنسا ہے وہ نکل جائے. کھانے کا اثر ختم کرنے کے لیے ہاتھ دھو لینے چاہیے اور کھانا کھانے کے بعد مسواک یا برش کرنا چاہیے تاکہ منہ کی اچھے سے صفائی ہو، اور مسواک کرنا افضل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک بہت زیادہ پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر نماز سے پہلے لازم قرار دیتا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے پاس سے اتنی خوبصورت نعمتیں عطا کی ہیں. خالص دعا کے ساتھ اس کا شکر اور اپنے دل سے اور عمل سے اس کا شکر کا اظہار کرنا چاہیے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان آداب کو بہترین طریقے سے سمجھیں گے اور اپنے معمول میں ان آداب کو لانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ اسی طرح آپ کو اور زیادہ آداب سیکھنے کا موقع مل سکے. اور لائک شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی میں ان آداب کو بہترین طریقے سے ڈھال سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.